خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کی اس نشست میں ہم اس بات پر اپنا دھیان لگائیں گے جو مقدس متی کی انجیل کے 22ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھی گئی ہے، جہاں پر یوں لکھا ہے، اس پر اس نے ان سے کہا، پس جو کیسر کا ہے کیسر کو، اور جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم اسی بات پر اپنا دھیان لگائیں گے کہ ہم خدا کو کیا ادا کر سکتے ہیں۔ جب ہم مقدس متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح اور یہودی قیادت خصوصاً فریسیوں کے گروہ کے بیچ میں تناؤ کو دیکھتے ہیں تو 21ویں باب سے خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلہ اور ہیکل کو کاروبار کرنے والوں سے صاف کرنے کے واقعات سے اس تناؤ کا آغاز ہوتے ہوئے شدت کا بیان کیا گیا ہے۔ سردار کاہنوں اور دیگر بزرگوں نے خداوند یسوع سے براہ راست اس کے کاموں کے اختیار کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ مسیح خداوند نے اپنے اختیار کو جو دراصل اس کو خدا باپ سے ملا تھا ان پر براہ راست واضح نہیں کیا، بلکہ ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بپتسمے کے بارے میں سوال کیا کہ وہ خدا کی طرف سے تھا یا نہیں، جس کا وہ جواب نہ دے سکے۔ اس کے جواب میں مسیح خداوند نے ان سے کہا کہ میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ یہ کام کس اختیار سے کرتا ہوں۔ گویا خداوند یسوع نے اپنے اختیار کو جو وہ خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے رکھتا تھا اس سے پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا۔ ہماری آج کی جو آیت آپ نے سنی ہے متی کی انجیل کے حوالے سے، اس کے مطالعے کو ہم کئی زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی اہم ہے۔ اس میں ایمانداروں کی شہری اور روحانی ذمہ داریوں کا بیان موجود ہے، اور اس میں معاشرتی اور حکومتی باتوں کو مذہبی اور روحانی امور کے ساتھ جوڑ کر یا الگ الگ کر کے مطالعہ کرنا بھی موجود ہے۔ اس واقعے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنی 3 تماثیل میں یہودی قیادت کو واجب الذمہ ٹھہرایا کہ وہ خدا کی بادشاہی میں وفادار ایماندار ثابت نہیں ہوئے۔ متی کی انجیل کے 21ویں باب میں 2 بیٹوں کی تمثیل میں ایک بیٹا جو باپ کی مرضی بجا نہیں لایا، پاکستان کی مثال میں باغبان جنہوں نے باغ کے ٹھیکے کی رقم پاکستان کے مالک کو نہ دی بلکہ اس کے نوکروں کو، اور آخر میں اس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور ضیافت کی تمثیل میں دعوت کے باوجود زیادہ لوگوں کا نہ آنا، یہ سب کچھ یہودی قیادت کی نافرمانی اور ریاکاری کی نشاندہی کرتا ہے۔ ان تمام نتائج سے خوف زدہ ہو کر یہودی قیادت نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے معاشرے میں ان کی نام نہاد مذہبیت مزید اجاگر نہ ہو فیصلہ کر لیا کہ یسوع مسیح کو راستے سے ہٹایا جائے۔ یہ دنیا کا طریقہ کار ہے۔ راست بازی کے منادوں کی منادی کی وجہ سے ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے مخالف گروہ بھی آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ یہاں 21ویں باب کی 15ویں آیت سے 16ویں آیات میں یہ سب کچھ درج ہے کہ فریسیوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے پاس بھیجا، اور دونوں گروہوں نے مل کر ایک سوال بنایا جس کی مدد سے ان کے خیال میں وہ یسوع کو پھنسا سکتے تھے کہ وہ رومی حکومت کی گرفت میں آ جائے یا پھر عوامی دباؤ کے نتیجے میں اپنے رستے سے ہٹایا جا سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ خداوند یسوع نے حکمت کاملہ سے اس صورتحال کو جانچ لیا اور وہ جواب دیا جو ان کی توقع سے آج تک ایک محاورے کی صورت اختیار کر گیا ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ فریسیوں کا ہیرودیوں کے ساتھ اتحاد
ایک سطحی اکٹھا ہونا تھا، حالانکہ اپنے نظریات اور عمل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سخت دشمن اور خلاف تھے۔ ہیرودی ہیرودیس کی پارٹی تھے، اور ہیرودیس بذات خود اپنے اقتدار اور بادشاہت کے لیے رومی کیسر کو بھاری جزیہ ادا کرتا تھا۔ یہ سوال کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے کہ نہیں، رومی حکومت کے لوگوں پر ٹیکسوں کے ساتھ جڑتا تھا۔ خداوند یسوع کے زمانے میں ملک فلسطین روم کے تسلط میں تھا، اور اس صورت میں سب لوگوں کو کم از کم 3 اقسام کے ٹیکس رومی حکومت کو ادا کرنے تھے۔ پہلا ٹیکس زمین کا ٹیکس کہلاتا تھا، جو کسانوں اور زمینداروں پر لاگو تھا۔ وہ کل پیداوار اور تیل اور مے کی پیداوار 1/10 اور 1/5 کے تناسب سے لگایا جاتا تھا۔ دوسرا ٹیکس کاروباری لوگوں پر لگایا جاتا تھا، جو اپنی کل آمدن کا 1% رومی حکومت کو ادا کرتے تھے۔ تیسرا ٹیکس، جس کو جزیے کا نام دیا گیا ہے، ہر مرد اور عورت کو دینا تھا۔ وہ 1 دینار تھا، اور یہ ٹیکس مردوں پر 14 برس سے 65 برس کی عمر تک اور خواتین کے لیے 12 برس سے 65 برس کی عمر تک لاگو تھا۔ دلچسپ اور سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ پہلے 2 ٹیکس یعنی زمین کی پیداوار اور دیگر آمدنی پر ٹیکس کو وصول کر کے رومی حکومت تک پہنچانے میں یہودیوں کے سرداروں کی کونسلیں خاص کردار ادا کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ آ کر یسوع سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ یہ سوال یہاں بالکل بے محل ثابت ہوتا ہے۔ جو کام یہودیوں کے سردار کر رہے تھے، جس میں ساری قوم شامل تھی، اس کی بابت پوچھ رہے تھے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے۔ خداوند یسوع نے یہ کہہ کر جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، یہ بات کہی کہ تم پہلے ہی ایسا کر رہے ہو۔ میرے کہنے یا نہ کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تمہارے سردار اس میں پہلے سے شریک ہیں۔ رومی حکومت کے تسلط کے شروع 63 قبل از مسیح میں جو سردار کاہن تھا، وہ خود فلسطین کے سارے ٹیکسوں کی ادائیگی کا ذمہ دار تھا۔ قریباً 90 برس سے یہودی قیادت رومی حکومت کی وفاداری کر رہی تھی، اور اس کے باوجود یسوع سے سوال کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا طریقہ کار ہے۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ راست باز ستائے جائیں اور انصاف کا خون ہو، لیکن ان کے مقام پر حرف نہ آئے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کے ساتھ ہم اس واقعے کو بھی یاد کر سکتے ہیں جب کفر نحوم میں نیم مسکال لینے والے پطرس سے نیم مسکال لینے کے لیے آئے اور سوال کیا کہ کیا تمہارا استاد نیم مسکال ادا کرتا ہے، جو دراصل ہیکل کے لیے یہودیوں کی طرف سے جزیہ یا محصول تھا۔ پطرس نے جواب دیا، ہاں وہ دیتا ہے۔ نیم مسکال ہیکل کے لیے ٹیکس تھا، اور اس کا سکہ فرق تھا۔ اس پر کسی کی شبیہ نہ تھی، وہ چمڑے کا سکہ تھا، لیکن جو سکہ کیسر کے لیے دیا جاتا اس پر کیسر کی شبیہ موجود تھی، اور وہ جزیہ کے لیے دیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے میں سکے بادشاہ کی ملکیت سمجھے جاتے تھے، اگرچہ لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن دراصل وہ بادشاہ یا ملکہ کی ملکیت ٹھہرتے تھے۔ ان باتوں کے پیش نظر خداوند کا جواب انتہائی عمیق تھا کہ جو آپ نے ہیکل کے لیے ٹھہرایا ہے وہ ہیکل کی نظر کرو، اور جو بادشاہ کی طرف سے واجب ہے وہ اسے ادا کرو۔ ویسے بھی دینار پر کیسر روم کی شبیہ تھی، وہ اس کی ملکیت ہے، اس کو واپس ادا کر دے۔ ایماندار اپنی زندگی میں آسمانی بادشاہت کے شہری ہیں، اس کے باوجود وہ کسی بھی خطے اور مملکت میں اپنی شہری ذمہ داری ادا کرتے ہیں اور ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ یہودی قیادت ایک طرف رومی حکومت کے جبر کی نشاندہی کرتی تھی،
لیکن وہ اپنی ان زیادتیوں کو نہیں دیکھتے تھے جو وہ لوگوں پر کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسیحا کو اپنی شرارت کی بنا پر پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ واجب القتل ٹھہرے۔ ان کی ریاکاری کی سب سے بڑی صورت ہے جو آج بھی انسانوں کی محفلوں میں جاری ہے۔ لوگ خود بڑے بڑے گناہوں میں شریک ہو کر بھی دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ فلسطین میں پہلی صدی میں محصول لینے والوں کو بڑے گناہ گار سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ جزیہ یعنی شہری قسم کا محصول رومی حکومت کے لیے اکٹھا کرتے تھے اور محصول کی چنگیوں کو ٹھیکے پر لے لیتے تھے۔ دوسری جانب یہودی قیادت پہلی 2 اقسام کے ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد دیتی تھی۔ خداوند کی حکمت کو دیکھ کر فریسی اور ہیرودی دونوں یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی حال اس وقت ہوا تھا جب یہ لوگ بظاہر زنا میں پکڑی ہوئی ایک عورت کو یسوع کے پاس لائے کہ وہ اس پر کیا حکم صادر کرتا ہے۔ اگر یسوع اس پر حکم صادر کرتا تو سوال اٹھتا کہ اس کی یہ دعوت کہ اے تھکے ماندے اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، صادق ثابت نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا تو وہ موسیٰ کا نافرمان ہوگا اور یوں اس پر شرع کو توڑنے کا الزام آئے گا۔ خداوند یسوع کی یہ بات یاد رکھیں جب اس نے کہا کہ سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے ضرر ہو۔ آپ اپنی خدمت اور کام میں جہاں بھی ہیں سنجیدگی سے خدمت جاری رکھیں، راست بازی کے مناد بن کر رہیں۔ خداوند کی حکمت اور دانائی آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو آج اس بات کے بارے میں بھی بتانا چاہتا ہوں جو میں نے ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ آپ خدا کو کیا ادا کر سکتے ہیں۔ جب ہم نے اس سارے منظرنامے کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے راہ حق کے مسافروں کو اس راہ سے ہٹانے کے لیے دشمن بھی آپس میں دوست بن جاتے ہیں، یعنی وہ ٹولہ جو مفاد پرست ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ حق اور راستی کو اپنے راستے سے ہٹایا جائے، اس لیے دشمن بھی آپس میں دوست بن کر حق کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اور اس بات کا جواب دیا ہے جو سوال انہوں نے کیا کہ کیا کیسر کو جزیہ دینا روا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس بات کو غور سے سنیے گا، میں یہ راز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کو کیا دے سکتے ہیں۔ اگرچہ جو معاشرتی طور پر باتیں میں نے آپ سے کی ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے وسیلے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے فرائض کو اس دنیا میں رہتے ہوئے انجام دیں گے، لیکن کیا ہم اس فرض کو بھی ادا کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی آسمانی زندگی کے حوالے سے ادا جو ہے وہ کرنے ہیں یا کرنا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا یسوع مسیح نے ایک راز کو یہاں پر جو ہے وہ کھولا ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ جب خدا یسوع مسیح نے اس سکے کو لیا جس پر شبی جو ہے وہ کیسر کی بنی ہوئی تھی، تو میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ جب خداوند یہ کہہ رہا ہے کہ جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو، تو اگر آپ نے شروع سے میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ جس راز کی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی جملے میں پوشیدہ ہے کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ تو کیسر کا تو بتا دیا کہ جس سکے پر کیسر کی شبیہ ہے وہ کیسر کو دے دو، اور پھر جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ تو خدا کا کیا ہے؟ سوال سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ خدا کا کیا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پیدائش کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، جب یہ دنیا بنا لی گئی اور آخر میں انسان کو بنانا تھا تو یہ کہا گیا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔
پریز دا لارڈ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ راز ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے آپ پر کھولا ہے، آپ تک پہنچایا ہے، ان لوگوں تک بھی پہنچایا تھا جو اسے سن رہے تھے، اور آپ تک بھی پہنچا رہے ہیں جسے آپ بھی سن رہے ہیں، کہ آپ کس کی شبیہ پر ہیں، آپ پر کس کی شبیہ ہے۔ آپ پر جو شبیہ ہے وہ خداوند خدا کی ہے، کیونکہ خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنائیں۔ تو آپ پر جس کی صورت اور شبیہ ہے وہ خدا کی ہے، تو آپ اپنے آپ کو خدا کو پیش کر دیں، اپنے آپ کو خدا کو ادا کر دیں۔ یہی بات وہاں پر خداوند یسوع مسیح فقیہوں سے، فریسیوں سے کر رہے ہیں، ہیرودیوں سے کر رہے ہیں، کہ اپنے آپ کو خدا کی سپردگی میں دے دو۔ تم جو ریاکاری دکھاتے ہو، تم جو لوگوں کو مذہب کے نام پر، دین کے نام پر جو ہے وہ ٹھگتے ہو، اپنے آپ کو سنوار لو۔ جو پیچھے تماثیل بیان کی گئی انہی کی روشنی میں خداوند ان تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے ادا کر دو، اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دو، کیونکہ تم خدا کی شکل و شبیہ پر ہو۔ اور آج میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اپنے آپ پر ذرا دھیان لگائیے، آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ جسمانی ذمہ داریوں کو تو پورا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی اس روحانی ذمہ داری کو بھی پورا کر رہے ہیں؟ اور اس کہتا ہے کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنو، کیونکہ تم اس جہان کے نہیں ہو، تم آنے والے اس جہان کے لیے ہو جو خداوند یسوع مسیح کی بے مثال اور لازوال قربانی کے وسیلے سے جو ہے وہ قائم کی گئی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمارے ارد گرد کے حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آج بھی اپنی منافقت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ آج خدا کہتا ہے کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، کیونکہ میری صورت تم پر ہے۔ اگر کیسر کی صورت اس سکے پر تھی اور یسوع نے کہا کہ یہ سکہ اس کو دے دو کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے، تو ہم پر خدا کی شبیہ ہے، تو ہم خدا کی ملکیت ہیں، تو ہمیں اسی کی ملکیت میں رہنا پڑے گا۔ ذرا سوچئے، اگر جسمانی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو کیا روحانی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو خدا کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ آج اس حقیقت کو اور اس راز کو سمجھ چکے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ ان منافقوں کے ساتھ، آپ اس ٹولے کے ساتھ جو مل کر ناراستی کو پھیلاتے ہیں، جو مل کر راستی کے راہ میں بند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔